अस्सलाम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ऑब्वियसली सोहेल वड़ाई साहब का कॉलम है, जहां पर मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल साहब के साथ। और ये जो कॉलम है ये कंक्लूसिव नहीं है, ये अभी सिर्फ आगाज है। यानी 2 घंटों में सिर्फ इतनी ही गुफ्तगू नहीं हुई होगी, बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लिहाजा ये सिर्फ आगाज एक सिरा कॉलम का सोहेल वड़ाई साहब ने ऐसा महसूस हो रहा है कि शुरू किया है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, पुतिन के और ट्रंप की मुलाकात हुई है, ये हाई प्रोफाइल बल्कि इस सदी की सबसे अहम तरीन मुलाकात इसे कहा जा रहा है। 1 दहाई के बाद ये मुलाकात हुई। अलास्का जो कि पहले हिस्सा था रशिया का, वहां पर जाकर, और ये हैरानकुन तौर पर ये खुद रशिया ने अमेरिका को बेचा था। और जो मैं देख रहा था, तकरीबन आज की टाइम में $700 मिलियन में अमेरिका के हवाले कर दिया गया था अलास्का को। और वहां पर यह मुलाकात होना, और इस मुलाकात का जो असर है पाकिस्तान पर भी होगा। इस मुलाकात के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके अंदर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पर फिट होता है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, बुनेर की बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल है। मैं देख रहा था बैरिस्टर गौहर साहब रोए हैं, यानी 2 बंदों ने उन्हें साइडों से पकड़ा हुआ था। बिल्कुल हर बंदा जो वहां पर जा रहा है वो अपने कानों को हाथ लगा रहा है, जो वहां पर सूरत हाल बनी हुई है। एक दोस्त बता रहा था कफन खत्म हो गए, यानी वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि कितनी कब्रें खोदनी है, बस हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि खोदते जाओ, ये नहीं पूछना कि कितनी कब्रें खोदनी है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन तबाही मची। बहुत सारे इलाकों को आफतज़दा इलाके करार दे दिया गया है। फौज ऑपरेशन कर रही है, मुख्तलिफ जो रेस्क्यू 112, मुख्तलिफ जो और इदारे हैं वो सारे वहां पर मौजूद हैं। तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक्टिव है, हाईली एक्टिव है। फिर हमने बहुत खूबसूरत वीडियोस देखी जहां पर फौजियों के कंधों के ऊपर वहां के लोग बैठे हुए और उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। पूरी कौम खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़ी है, पूरा मुल्क खड़ा है, पूरा मुल्क उनके साथ स्टैंड कर रहा है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे टाइम में नाज़रीन चंद एक चीजें जो कि बड़ी परेशान कुन और बड़ी अफसोसनाक भी है। मैं देख रहा था, मैं वीडियो आपको अब दिखा नहीं सकता, यहां पर सैलाब आ रहा है और बहुत सारे लोग कुरान करीम खोल कर सैलाब के सामने खड़े हो गए हैं। यानी हाथ में कुरान करीम उन्होंने खोला हुआ और सैलाब के सामने आकर खड़े हो गए हैं। फिर एक बंदा नारे लगा रहा है, या अब्बास या अब्बास या अब्बास, और अलम लेकर वो सैलाब के सामने खड़ा हो गया। अब देखें, ये नाज़रीन कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है, हमारा बड़ा मुकद्दस अकीदा है, हमारा इस चीज के ऊपर यकीन है अल्लाह के बड़े होने पर। अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, यानी उसका एक कुन सैलाब तो क्या खैर काया पलटी जा सकती है, लेकिन हकीकत बात यह नाज़रीन, ये हमने कुदरत के साथ छेड़खानी की है। उस छेड़खानी का ये रिएक्शन है, ये होगा। आप इसे नहीं कंट्रोल कर सकते जब तक आप दोबारा जंगलात नहीं उगाते, आप दरख्त नहीं उगाते, जब आप जो कार्बन इमिशन है उसे कम नहीं कर देते, जब आप दुनिया के साथ नेगोशिएट करके दुनिया को मजीद सेंसिटाइज नहीं करवाते कि भाई हम बर्बाद हो गए, हमारा क्लाइमेट जो डिजास्टर है उसके अंदर कंट्रीब्यूशंस नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन जो इफेक्टिव है उसके अंदर पाकिस्तान शामिल है। लिहाजा ये खुद हमने जाकर कुदरत को छेड़ा है। कुदरत का जो एक चलने का रास्ता था, जो एक नियम था, उस नियम के बीच में जाकर हमने डिस्ट्रप्शन की है, जिसके बाद ये जाकर सब कुछ हो रहा है। लिहाजा बराए मेहरबानी, विद यू रेस्पेक्ट टू जो आपका अकीदा है या जो बिलीफ है या जो हमारी मुकद्दस किताब है, हमारा मुकद्दस यकीन है, ये आपको नहीं बचाएगा इस डिजास्टर से, इस तबाही से। सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती है, वो आगाही है, वो समझ है, वो सही टाइम पर सही कंस्ट्रक्शन है, और नदी नालों जहां पर तुगयानी आ सकती है या पहाड़ ऊपर मौजूद है उनसे थोड़ा सा साइड पर होना है। सिर्फ यही चीजें आपको बचा सकती हैं, इसके अलावा और कोई नारा, कोई कुरान मजीद, कोई चीज आपको वहां पर नहीं बचाएगी। ये बहुत बड़ी तबाही है। मजीद अपनी जानों को बराए मेहरबानी खतरे में ना डालें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। कलेजा छलनी है, यकीन माने। यही सूरत हाल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी मौजूद है, जीबी में मौजूद है। महसूस हो रहा है कि जैसे ये सब कुछ वहां पर, बल्कि मैं देख रहा था, ये शिराज अहमद शिराजी साहब हैं, नौजवान जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, इन्होंने वहां पर जाकर रिपोर्ट किया है। अब ये जो चीजें बता रहे खौफनाक है। ये कह रहे हैं कि जनाब बुनेर के इलाकों में, बुनेर के इलाके पटनी में 55 अफराद का मुश्तरका जनाजा अदा किया गया, मुश्तरका जनाजा। अच्छा, उसके बाद बुनेर के इलाके कदर नगर में, माफ कीजिएगा अगर अल्फाज या नाम में गलत ले रहा हूं, 15 अफराद का मुश्तरका नमाज जनाजा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि बुनेर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, और पीर बाबा बाजार में ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, राब्ते में दुश्वारी का सामना है, बिजली का निजाम दरहम बरहम हो चुका है, अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए मुश्किलात हैं, बुनेर में सर्च ऑपरेशन जारी है, मजीद लाशें निकाली जा रही हैं। डिजास्टर है, ह्यूमन ट्रेजेडी है, जिसने जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त नजर आ रही है। बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। एहतियात करें, बराए मेहरबानी एहतियात करें। अभी में बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि 17 तारीख से लेकर यानी कल से
ایک نیا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے بارشوں کا, ایک نیا سلسلہ, ایک نئی سیلابی کیفیت بنے گی یہ ادھر پنجاب کے علاقوں میں بھی, اور پھر جو ہمارے بالائی علاقے ہیں یا ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر بھی. لہٰذا کسی بھی طرح کے سیاح کے ٹریول کرنا, کسی بھی طرح کے لوگوں کا ٹریول کرنا غیر ضروری, یا پھر جن کے گھر دریاؤں کے کنارے ہیں, جن کے گھر ندی نالوں کے کنارے بھی ہیں, یا جن کے گھر وہاں پر موجود ہیں جہاں پر کوئی پہاڑ اوپر موجود ہے اس کے نیچے گھر ہیں, سائڈ پر ہو جائیں, ایوائڈ کریں, برائے مہربانی ایوائڈ کریں. ریسکیو کے آپریشن کرنے والی فوج ہو, ادارے ہوں, جو بھی ہوں, ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں. وہ جس طرف آپ کو اشارہ کریں اسی طرف جائیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر لوگوں کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر بھی غصہ ہو رہے ہیں. بنتا ہے, وہاں پر ایک ڈیزاسٹر نے جنم لے لیا ہے, تباہی ہے, اور ظاہر ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. جب آپ کا گھر, پوری زندگی کی محنت آپ کی گزر گئی, اس کے اوپر نالے گزر گئے ہوں, پتھروں کا جو سیلاب تھا وہ آیا ہے, تو اس کے بعد آپ دماغی طور پہ ظاہر ہے ریئیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا برا محسوس ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں. لیکن صبر کریں, اگر آپ کی جان محفوظ ہے, آپ کے بچے محفوظ ہیں, آپ لوگوں کی اگر زندگیاں محفوظ ہیں, تو گھر بھی بن جائیں گے, دکانیں بھی بن جائیں گی, سڑکیں بھی بن جائیں گی, ہسپتال بھی بن جائیں گے. اور یقین جانیے پورا پاکستان آپ کی مدد کرے گا, پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے, فائنینشلی سپورٹ کرے گا. یہ بڑی دلیر قوم ہے, بڑی بہادر قوم ہے, لہٰذا تھوڑا سا صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اب ناظرین ظاہر ہے جو کالم تھا, اور یہ انٹرسٹنگ ترین کالم ہے, سہیل وڑائی صاحب برسلز میں گئے اور وہاں پر ان کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. یہ ایک بات تو پاکستان کے اندر ناظرین بڑی واضح ہے, یہ ساری جو پاکستان کے اندر آپ نے ڈائنامکس کو دیکھنا ہے, یہ دو پرسنالٹیز ہیں, عمران احمد خان نیازی اور فیلڈ مارشل محترم جنرل عاصم منیر صاحب. یہ دونوں پرسنالٹیز ہیں, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے. یہ آج پھر واضح ہوگی. اچھا, جو انٹرویو کا جو پہلا حصہ یا پھر پہلا کالم چھپا, اس کے اندر چند ایک چیزیں بڑی مشترکہ ہیں, بڑی کامن ہیں. جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا میں سولجر ہوں, میں سپاہی ہوں, میں فوجی ہوں, میں نے ایک وردی پہنی ہوئی ہے, اور اب میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں یا شہادت کی موت مجھے ملے, اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جو آخری ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی غالباً, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے, ان کی ہوئی تھی یا صاحبزادہ حامد رضا کی, ان دونوں میں سے ایک کی, کہ اب میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو. تو خان نے بھی شہادت کی خواہش ظاہر کی تھی, فیلڈ مارشل صاحب نے بھی شہادت کی خواہش ظاہر کی. انٹرسٹنگ بات اس کالم میں یہ بھی نظر آئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اور عہدے کی اب خواہش نہیں ہے, یا کسی اور عہدے کی کوئی کوشش یا اٹیمپٹ نہیں. عمران خان اڈیالہ جیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی عہدہ اب نہیں چاہیے, بلکہ صافی پنڈت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عہدہ عمران خان کے سامنے اب چھوٹا ہو گیا ہے, بہت کم تر رہ گیا. پھر ناظرین جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب معافی مانگی جائے, فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے, اور خان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگی جائے. میری جو حکومت گرائی گئی, مجھے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, صدق کے دل سے معافی مانگی جائے. میرے خیال میں ناظرین ہم پوری قوم معافی مانگتے ہیں. آگے بڑھیں, ملک کو آگے لے کر جائیں, چیزوں کو بہتر کریں. کس طرف یہ چیزیں ساری جا رہی ہیں, ہماری معیشت کا کیا حال ہے, انٹرنیشنلی ڈائنامکس بدل رہے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کے ایک دنیا کی توجہ اس ملک کی طرف ہے. ہمارے دو صوبے ولنریبل, خوفناک ولنریبل. بی بی سی کی آج کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں مزید جو دفعہ 144 ہے مزید 15 دنوں کے لیے لگا دیا گیا ہے. لا اینڈ آرڈر کی بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, خیبر پختونخوا ہمارا اجڑ رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. ادھر بلوچ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. روٹی یہاں پر ملک کے اندر نہیں ہے. 300 ارب روپے خالی چینی کے اوپر کرپشن ہوئی ہے. تو معافی, ہر طرف سے معافی کی صدائیں آ رہی ہیں. کون معافی مانگے, کس سے معافی مانگے. اب جو ناظرین کالم چھپا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف آغاز ہے. یہ ایک سرے سے سہیل وڑائی صاحب نے ابھی دھاگے کو پکڑا ہے, اور یہ لمبا کالم چلے گا. دیکھیں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کی ملاقات ہو فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ, اور اس میں صرف گفتگو یا بات چیت عمران خان یا پھر اتنی ہی ہوئی ہو, بڑی ڈیٹیل میں ہوئی ہوگی. 2 گھنٹے بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے, اور یقینی طور پر اس کے دوران یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی کہ 2-3 سالوں میں یا 2 سالوں میں جو 2-3 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے, چینی چور کون ہے, کس نے کسانوں کے 2200 ارب روپے مارے ہیں, گندم سکینڈل کدھر سے آئے, تو وہ ساری کہانی کیا تھی. پھر شہباز شریف صاحب کیا ایک بین الاقوامی ایک پولیٹیکل فیس ہیں یا نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی. تو آنے والے ٹائم میں یہ ساری چیزیں نکل کر یا کھل کر سامنے آئیں گی. اب جو سوال موجود ہے ناظرین, جہاں پر یہ کہا گیا, مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا, وہ ایک طرف ہو گئے, اور یعنی انہوں نے سجدہ کیا, معافی مانگی, اور ایک طرف ہو گئے, اور شیطان نے, ابلیس نے, یعنی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. لہذا وہ تا قیامت شیطان ڈکلیئر کر دیا, ایک ایول ڈکلیئر کر دیا گیا. اب ناظرین یہاں پر سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ معافی کس سے مانگنی ہے, کس کے کہنے پر مانگنی ہے. چونکہ وہ جو مثال ہے وہ تو ایک کانٹیکسٹ ہی کوئی الگ ہے, اور وہ تو
الگ طرح کی, یعنی وہ کانٹیکسٹ ایک الگ ہی کہانی سے اس کا تعلق ہے. اب یہ میں دیکھ رہا تھا بشارت راجہ صاحب نے سوال کیا سوشل میڈیا پر. وہ کہتے ہیں سہیل وڑائچ کے کالم میں یہ لکھا ہوا ہے اور جنگ گروپ نے اسے سرخی کے طور پر پبلش کیا ہے کہ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. معافی اللہ سے مانگی تو فرشتے بن گئے, ابلیس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تو شیطان بن گیا. یہاں خدا کون ہے, کس سے معافی مانگنی ہے؟ اچھا, اسی طرح کا سوال محترم متی اللہ جان صاحب نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں آدم اور شیطان کی جو مثال دی ہے اس کی ریلیونس نہیں بنتی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے مرغا بن کر معافی مانگ لی تو وہ فرشتے ہیں, جبکہ عمران خان معافی نہیں مانگ رہا تو وہ شیطان ہے. اس میں خدا کون ہے, معافی دینے والا کون ہے؟ یعنی معافی کس سے مانگی جائے اور معاف کرے گا کون, کون معافی دے گا؟ یعنی خان جب بات کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ قوم سے معافی مانگے. تو یہاں پر سہیل وڑائچ صاحب نے واضح نہیں کیا کہ پھر معافی کس سے مانگنی ہے, کون معافی منگوانا چاہ رہا ہے. یہ چیزیں جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا ناظرین, اب جو پیوٹن کی اور ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, بڑی زبردست ملاقات تھی. ایک طرف تو ہم نے صرف آپ کو ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا, لیکن ہینڈ شیک بھی ہوا, لیکن دوسری طرف ایک ملٹری ماچو مین, بدماش, دنیا کے ٹھگ یا طاقتور آمنے سامنے کھڑے تھے. ایک طرف ٹرمپ کھڑا تھا, F-2 طیارے ساتھ کھڑے ہیں, اور دوسری طرف پیوٹن آیا تھا باقاعدہ سے جو آبدوزیں ہیں, جنگی آبدوزیں, وہ سمندروں کے اندر نگرانی کر رہی تھی اور جہازوں میں باقاعدہ سے نیوکلیئر جیٹ بمبرز تھے. نیوکلیئر جیٹ بمبرز ہواؤں میں تھے جب پیوٹن الاسکا کی طرف آیا. جو ہی پیوٹن لینڈ کرتا ہے تو اس کے سر کے اوپر B-2 بمبر تھا. معاف کیجیے, خطرناک ترین طیارہ دنیا کا, خوفناک ترین طیارہ. پیوٹن نے مڑ کر دیکھا, ٹرمپ نے کہا کچھ نہیں ہے, آگے چلیں جناب, آگے چلیں. یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے, جنگ کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں دنیا کے دو بدماش ترین آدمی. اچھا, زیلنسکی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فون آیا ٹرمپ کا اور 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور فوری طور پر اس نے کہا کہ پہنچو جناب واشنگٹن پہنچو. تو میں منڈے کو جناب واشنگٹن جا رہا ہوں اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کروں گا, اور ہوپ سو یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن نکلے گا. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹرمپ جو کچھ اس خطے کے اندر کر رہا ہے اس کا تعلق صرف اور صرف روس کو کنٹین کرنا ہے یا رشیا کو کنٹرول کرنا ہے. انڈیا کو جتنا امریکہ بلیک میل کر رہا ہے ٹیرف کے اوپر, وہ صرف اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ تم روس سے تیل خرید رہے ہو. یعنی وہ انڈیا کو بلیک میل کر رہا ہے کہ انڈیا روس سے تیل نہ خریدے اور روس کمزور ہو, روس کو معاشی طور پر نقصان پہنچے, رشیا ولنریبل ہو جائے, اور انڈیا کو بار بار دھمکا رہا ہے, ایک تو ٹیرف لگا کر, اور دوسرا انڈیا کو بار بار اور بلیک میل کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے کے کہ پاکستان نے اتنے طیارے گرا دیے تھے, پاکستان تمہیں تیل بیچے گا, میں نے جنگ رکوائی ہے, میں نے یہ کیا, نہیں تو انہوں نے اور کھدیڑنا تھا تمہیں. تو وہ پاکستان کو سامنے رکھ کر انڈیا کو پریشرائز کر رہا ہے اور انڈیا کو سامنے رکھ کر رشیا کو پریشرائز کر رہا ہے. دس از ہاؤ ہی وانٹ ٹو گیٹ اے ڈیل آؤٹ آف اٹ. اگر ناظرین یہ رشیا کی اور یوکرین کی کوئی ایکویشن سیٹ ہو جاتی تو اس کے بعد انڈیا اگین ریلیونٹ ہو جائے گا اس کے لیے. دین اصل چہرہ نکل کر سامنے آ گیا کہ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں سوچتا کیا, یا ٹرمپ کی کیا کلیئرٹی ہے پاکستان کو لے کر, پاکستان کی مدنیات کو لے کر اس کا کیا پلان ہے, ابراہم ایکارڈ کے بارے میں یہ کیا سوچ رہا ہے یا کیا سمجھ رہا ہے. دین لیٹس سی کہ اس کے کیا ڈائنامکس ہوں گے ان سارے حالات کو لے کر. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.